اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علی محمد۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل سے آج جو جامع ترمذی شریف سیاستہ کی 6 کتب ہیں اور ان میں سے ترمذی شریف بھی سیاستہ میں شامل ہے، اور جو طلبات کے جو نصاب تنظیم المدارس میں شامل ہے، اس نصاب کو لیکچر سوچا اور ارادہ کیا کہ اللہ کی توفیق اور اس کے کرم سے ہم اس کو اول سے لے کے آخر تک سبکن تمام لیکچر کو ریکارڈ کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق سے یہ سب کچھ ہوا اور آپ کے سامنے حاضر ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو اپنی منزل پائی تکمیل تک پہنچائے، محض اس لیے اللہ کی فقط رضا اور اس کی اشبودی کے لیے یہ کام شروع کیا، اس لیے کہ ایسے ہمارے ہاں میں طلبات میں بہت کم قلیل تعداد میں ایسے ہیں کہ جو اچھے مدرس بن سکے، کیونکہ لڑکیوں کے اندر طلبات کے اندر وہ استعدادات نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم کاوش کر رہے ہیں۔ میں نے اور الحمدللہ دورہ حدیث بھی آن لائن بھی پڑھاتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے اس کے فضل سے تو میں نے جو نصاب طلبات کا ہے وہ، کیونکہ طلباء جو ہیں وہ ترمذی شریف تو اول اصل عربی والی پڑھتے ہیں اور مکمل پڑھائی جاتی ہے جامع نظامیہ میں، اور جامع نظامیہ میں بخاری شریف اور مسلم شریف اور ترمذی شریف مکمل پڑھائی جاتی ہے، اور باقی جو 3 کتابیں ہیں وہ نصاب تک ہوتی، تو لیکن لڑکیوں کا نصاب جو تنظیم المدارس ہے وہ مخصوص چند باب ہیں، چلو چند باب ہی ہوں، لیکن ان تمام باب کو اگر صحیح معنوں میں پڑھ لیا جائے تو یہ ان کے لیے بھی کفایت کر جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اگر ایک آیت بھی آتی ہے تو وہ بھی آگے پہنچاؤ۔ تو ہمارے پاس جو ذمہ داری ہے وہ قابل اللہ تعالیٰ حضور کے ننھے پاک صدقہ اس کو اپنے منزل تکمیل تک پہنچائے، اور یہ پہلا لیکچر ہے ترمذی شریف کا، اور میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کر دی کہ یہ وہ باب جو طلبات کے مخصوص تنظیم المدارس کے جو منتخب باب ہیں، چیپٹر ہیں جو دیے جاتے ہیں، جس کے ذریعے تنظیم المدارس کے پیپر تیار دیے جاتے ہیں، اور یہ اس لیے بھی کہ جو طلبات ان لیکچر کو سن کر تنظیم المدارس کے پیپر بھی دینا چاہیں تو پیپر کی تیاری بھی کر سکے۔ آج یہ پہلا لیکچر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پائی تکمیل تک پہنچائے، تو آئے شروع کریں۔ اور اس کا جو پہلا باب ہے، باب ما جاء علامہ کان یاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام جس چیز پر رکھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، یاکلو یعنی جس پر حضور علیہ السلام کھانا تناول فرما کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو باب ترجمۃ الباب ہے وہ حدیث نہیں ہوتی، یہ تو عنوان دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو اگر کوئی حدیث پر معلومات لینی ہو تو باب باندھ دیا جاتا ہے، اور یہ اس بات پر دلیل ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی باب کوئی حدیث لینی ہے تو کھانے کا باب ہے تو کھانے کے باب کے متعلق حدیث کو باب چیپٹر دے دیا، تاکہ ہمیں ڈھونڈنے کے اندر مشقت نہ
حاصل کرنی پڑے گی. یہ اس لیے باب بانے جاتے ہیں, اس کو ترجمۃ الباب بھی کہتے ہیں. اور جو ترجمۃ الباب ہوتے ہیں وہ حدیث کا ٹکڑا نہیں ہوتے, یہ عنوان اس لیے دیے جاتے ہیں جس کو فہرست بھی کہتے ہیں. آپ کتاب پڑھتے ہیں, کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو پہلے اس کے شروع میں آغاز میں فہرست دی جاتی ہے, اس کے اندر یہ عنوان ہے. تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے, اس کے موضوع میں شروع میں عنوان دے دیا جاتا ہے کہ یہ عنوان ہے اور تمہیں اگر اس میں یہ مواد چاہیے تو یہ اوپر ٹائٹل دے دیا گیا ہے اور اس کے متعلق حدیثیں ہیں. اور حدیث کو روایت کرنے والے یہاں پر جو سند ہے وہ کیا قتادہ عن انس قال ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حواجم ولا فی سکرج. اور یہاں پر فرمایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی چونک پر رکھ کر کھانا کھایا اور نہ ہی والا سے اور نہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوٹی پیالے میں کھانا تناول فرمایا اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چپاتی تناول فرمائی اور نہ ہی آپ کے لیے کبھی چپاتی تیار کی گئی. تیار کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اسپیشل تیار نہیں کی, اگر کوئی ہبہ کر دے تحفہ دے دے تو حضور نے تناول بھی فرمائی, لیکن اپنے لیے خاص اس کے لیے اختتام, اس کے لیے خصوصی انتظام نہیں کیا گیا. اور اگلا باب جو ہے وہ خرگوش کے بارے میں ہے, کیا خرگوش کھانا جائز ہے یا نہیں ہے. یہ باب امام ترمذی شریف نے اس عنوان میں باب باندھا اور اس کو حدیث کو روایت کرنے والے بھی یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور وہ کیا فرماتے ہیں, قال سمیت انس یقول انفجنا ارنبا بمرہی. فرمایا کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں مرم زہار کے مقام پر ہم خرگوش کے پیچھے گئے, ما اصحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلفہا, اور ہم خرگوش کے پیچھے گئے اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا, فرمایا کہ ہم اصحابی اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے گئے اور اس کے بعد ہم اس تک پہنچ گئے اور پھر میں نے اسے پکڑ لیا اور پھر حضرت طلحہ کے پاس لے گئے اور انہوں نے ایک سخت پتھر کے ذریعے اس کو ذبح کیا اور پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے تناول بھی فرمایا ہے. کیا فآکلہ قال قلت آکلہ, اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول بھی فرمایا. تو یعنی کہ خرگوش کھانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا, تو یہ حدیث کی روح سے ثابت ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا ہے. اور آگے باب گو کے بارے میں ہے کہ گو کے بارے میں کیا حکم ہے. امام ترمذی شریف نے بھی گو کے بارے میں ایک باب باندھا اور اس حدیث کو بھی روایت کرنے والے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور وہ کیا فرماتے ہیں, ان ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئلا ان اکلی ذبح فقال لا اکل فقال اکلہ. اور فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گو کے بارے میں دریافت کیا تو آپ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا گو کے بارے میں کہ کیا حکم ہے گو کا, کہ اس کو کھایا جائے یا نہ کھایا جائے, حلال ہے یا نہیں حلال ہے. تو پھر اس نے فرمایا کہ اس کے بارے میں حضرت ابن عمر اور ابو سعید اور ابن عباس اور جابر حضرت عبد الرحمن سے یہ 4 حدیثیں منقول ہیں اور گو کے بارے میں اختلاف ہے. اور بہرحال کہا گیا کہ گو کھانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گو تناول نہیں فرمائی, لیکن بہرحال کھانا جائز ہے, مکروہ عمل ہے. بعض روایتوں میں اگر کسی نے حدیث پڑھی فرمایا کہ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا لیکن اس کو اچھا بھی نہیں سمجھا. تو پھر منع بھی نہیں فرمایا اور اچھا بھی نہیں سمجھا, تو پھر الغرض یہ ہے کہ نہ کھانا بہتر ہے. تو اس لیے پھر علماء کی رائے ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں فرمایا
اور اس پر اجازت بھی نہیں دی، تو اس میں پھر اس کی وجہ سے علماء میں اختلاف پیدا ہوا کہ اب اس کو رخصت ہے یا نہیں ہے۔ بعض نے فرمایا، بعض علماء فرماتے ہیں اس کی رخصت ہے، اور بعض نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ خود نہیں کھایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول نہیں فرمایا وہ، اور اس کی اجازت بھی نہیں دی اور خود تناول بھی نہیں فرمایا۔ اور آگے حدیث امام ترمذی شریف بجو کے بارے میں، بجو جانور یہ ایک بلی کی طرح ہوتا ہے، عمومی طور پر باہر کے ملکوں میں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، اور قبرستان کے اندر زیادہ ہی اس کے پایا جاتا ہے یہ۔ اور اب اس کے بارے میں کیا یہ کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، اب اس کے بارے میں یہ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور امام ترمذی شریف نے اس کے بارے میں باب باندھا، اور وہ کیا فرماتے ہیں، ان ابی عمار قال قلت لجابر ذبحوا سعید ہیا قال نعم قال قلت آکلها قال نعم قال قلت له الی آخر۔ اور فرمایا گیا، حضرت ابن ابو عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، دریافت کیا، پوچھا، قلت لجابر کہ کیا بجو کا شکار کرنا صائد جائز ہے؟ تو فرمایا نعم، ہاں جائز ہے، اور فرمایا قال قلت آکل، اور فرمایا کہ میں نے اسے اور کھانا جائز ہے؟ فرمایا ہاں جی ہاں، میں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا اور میں نے بھی دریافت کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جائز ہے، تو لہذا بجو کا گوشت کھانا جائز ہے۔ یہ باب باندھا، اور اگلی حدیث کے بارے میں بھی اسی میں اس کی تفصیل ہے، اور آگے اگلی حدیث جو باب باندھا ہے گھوڑے کا گوشت کھانے کے بارے میں جو منقول حدیثیں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں، اور اس کے اندر جو فرمایا جا رہا ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عمر بن دینار ان جابر قال اطعمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحیل والنہا عن لحوم حمر۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑے کا گوشت کھانے کا ہم گھوڑے کا گوشت حضور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اطعمنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گھوڑے کا گوشت کھلایا، اطعمنا ہمیں کھلایا، اور اس کے بعد نہا اور ہمیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، اور اطعمنا ہمیں جمع متکلم، اور ہمیں کھلایا، گھوڑے کا گوشت کھلایا گیا اور گدھے کا گوشت کھلانے سے منع کیا گیا۔ اب آگے جو ہے لیکن بعد میں اس کی بھی ممانعت فرما دی گھوڑے کا گوشت کھانے کی، اور خیبر کے مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور وہ آگے حدیث امام ترمذی شریف اس پر باب باندھتے ہیں، اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، اور وہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عن علی قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متاع نسائی، اور خیبر کے دن پر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع یعنی نکاح، جو متاع جو خاص طور پہ شیعوں میں جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، یعنی یہ چند دنوں کے لیے نکاح کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تو چند دن میری بیوی ہے اور اتنے حق میں نے تجھ سے نکاح کیا، اور اس میں لیمٹ لگائی جاتی ہے اتنے دنوں کے لیے، اس کے بعد میں تجھ سے طلاق دے دوں گا، تو یہ نکاح یہ بھی منع فرمایا گیا خیبر کے موقع پر۔ متاع نکاح سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آگے جو گھوڑے کا گوشت کھانے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، وہ اب منع فرما دیا، اب پہلی والی حدیث اب منسوخ ہو گیا، اب کھانا جائز نہیں ہے، اب کھانا جائز نہیں ہے، اب مزہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ منع ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ
آگے جو باب فرما رہے ہیں کہ کافروں کے برتن میں کھانے کے بارے میں، کہ کیا کافروں کے کھانے میں برتنوں میں کھانا کھانا کیسا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ حدیث کو روایت کرنے والے ان ابی سبالہ، ابو سبالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کالا سوئنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجوسی کے ہنڈیاں میں کھانے کے بارے میں دریافت کیا کہ مجوسی کی ہنڈیاں میں کھانا کھانا اور پکانا کیا معاملات ہیں، جائز ہیں یا نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال انفقوا غسلا، اور فرمایا کہ اسے دھو کر صاف کر لو اور پھر اس میں پکا لو، گویا اس کو دھو کر اچھی طرح دھو لو اور دھو کر پھر اس میں پکایا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں، اس لیے کہ وہ ان کے اندر طہارت نہیں ہوتی ہے، وہ طہارت کا انتظام نہیں کرتے، طہارت کا انتظام نہیں کرتے، تو اس لیے فرمایا کہ اب پہلے اگلی اس کے دن میں فرمایا ابل تو اگر اس کے علاوہ اگر برتن مجوسی کے علاوہ اور برتن دستیاب ہیں پھر تو آپ ان کے برتن کو استعمال بھی نہ کریں، اور اگر مجوسی کے برتن کے علاوہ کوئی اور برتن ہے ہی نہیں ہے، اب مجبوری ہے تو اب اگر استعمال کرنا ہے تو اب انہیں دھو کر صاف کر پھر استعمال کرو، ادروائز نہیں، اس کو پہلے صاف کرو اور صاف کر دھو لو اور پھر اسے استعمال کر لو، ورنہ جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، اور اگلی حدیث بھی جو یہاں بھی ہے وہ بھی اسی کی تفصیل میں ہی ہے، اور فرمایا گیا اگر اس لیے کہ اس کے معاملے میں وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور اگر تمہارے پاس کوئی اور برتن نہیں ہے تو پھر ان کے برتن میں ہی مجبوری ہے، تو پھر ان کو پاک صاف کر لو، دھو لو اچھی طرح اور دھو کر پھر پکاؤ اور پھر ٹھیک ہے۔ جی یہ اپنا اگلی حدیث بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ چوہا گھی میں گر جائے تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، امام ترمذی شریف نے اس میں بھی باب باندھا ہے کہ اگر برتن میں چوہا گر جائے، برتن میں گھی ہے اور گھی کے اندر چوہا گر گیا ہے تو اب اس گھی کا کیا کیا جائے، اور پھر حضور سے سوال کیا گیا۔ اب یہ حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ان ابن عباس ان ممونہ تھا، اور ممونہ کی ماں رضی اللہ کا بیان نقل فرماتے ہیں، یعنی روایت ہے، اور پوچھا کہا انا فعلت واقعات، فرمایا کہ اگر چوہا واقعات گھی میں گیا اور گر کر فماتت مر گیا، چوہا گھی میں گر کر مر گیا، تو سئلا عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضور سے سوال کیا گیا تو اب اس کے بارے میں کیا، تو حضور نے فرمایا فقال القھا، اور فرمایا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے آس پاس حولہا، اس کے ارد گرد گھی کو گرا دو، اور وقولو باقی کو استعمال کر لو، باقی کو استعمال کر لو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ وہ گھی ہے جو جمع ہوا ہے، جو جمع ہوا گھی ہے اس کے اطراف جتنا بھی گھی ہے اس کو گرا دو، باقی کو استعمال کر لو، اور اگر وہ یہ تو جمع ہوا ہے اور اگر وہ نرم ہے اور گرمیوں میں ویسے بھی گھی پگھل جاتا ہے، اگر پگھلنے والی صورت میں ہے یعنی لیکوڈ کی صورت میں ہے تو پانی کی صورت میں پتلا گھی ہے تو پھر اس صورت میں سارے کو گرانا ہوگا، پھر اس کو سارے کو گرانا ہوگا۔ یہ حکم تب ہے جب جمع ہوگا، تو جمع ہوا گھی اس کے اطراف کا جو گھی ہے اس کو گرا دو، باقی کو استعمال کر لو، یہ حدیث پاک ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کھانے کے بارے میں کہ کھانا کہاں سے، باب ما جاء پہ نہیں، اور بائیں ہاتھ سے کھانے کی ممانت کے بارے میں امام ترمذی شریف نے باب باندھا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے کے بارے میں
امام ترمذی شریف نے باب باندھا ہے اور کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یاکل احدکم بشمالہ ولا یشرب بشمالہ فإن الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ. اور یہاں پر فرمایا کہ جب کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص بائیں سے کھانا نہ کھائے، لا یاکل، کوئی بھی بائیں سے کھانا نہ کھائے، اور آگے فرمایا جا رہا ہے اور نہ لا یشرب شمالی، اور نہ ہی بائیں سے کھائے اور نہ ہی بائیں سے پیے. اور آگے وجہ بتائی جا رہی ہے کہ فإن الشیطان یاکل، اس لیے کہ بائیں سے ہاتھ سے کھانا بھی شیطان کھاتا ہے اور بائیں سے پیتا بھی شیطان ہے. گویا بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینے، کھانے میں اور پینے میں دونوں منع کیا، اور آگے وجہ بتائی کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. اور اگلی حدیث کے اندر بھی یوں ہی ہے، اور وہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ان الممارین ان ظہوری ان سالمی ان ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکلا احدکم، اور فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو فلیاکل بیمین، تو اسے چاہیے دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے، فإن الشیطان یاکل بشمالہ، اس لیے کہ شیطان کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. تو بائیں ہاتھ سے کھانا پینے کی ممانعت فرمائی گئی ہے، یہ حدیث پاک ہے. اور اللہ کے فضل سے اور اس کے فضل سے اس کے کرم سے 15 حدیثیں، ایک باب مکمل ہو جائے گا. ایک اور حدیث پاک پڑھ دیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اگلا باب امام ترمذی شریف نے باندھا اور یہ فرمایا کہ کھانے کے بعد انگلیوں چاٹنے کے بارے میں کیا حکم ہے. یہ باب ہے، باب ما جاء فی لاکن، اور فرمایا کہ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کے بارے میں منقول حدیث، اور وہ حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم، اور فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو پھر اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، اپنی انگلیوں کو چاٹ لے. فإنہ لا یدری، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ برکتو، کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو کھانا کھا لو، کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹو، اور اس کی وجہ بتائی اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں کھانے کے کس شے میں کہاں پر برکت ہو، کہاں برکت ہے کہاں برکت نہیں ہے. گویا ایسا نہ ہو کہ جو برکت والا حصہ ہے وہ تمہاری انگلیوں کے اندر ہو اور برکت والا حصہ کو تم چھوڑ دو تو اس سے محروم نہ رہو، اس لیے اس کو بھی چاٹ لو. معلوم نہیں تمہیں برکت کس میں ہے. تو یہ طریقہ گویا شریعت میں کھانا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، ہر شے معلوم ہے. اور اگر آپ کو کسی شے کے بارے میں علم نہیں ہے تو آپ کا علم ناقص ہے، ورنہ شریعت نے ہر بات کو کھول کر بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ حضور کے ننھے پاک قصد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے یہ حدیثیں ساری مکمل ہوں گی، اور انشاءاللہ حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ حضور کے ننھے پاک قصد کا فضل فرمائے گا، اور یہ ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ جو ترمذی شریف کی جو نصاب ہے طلبات کا وہ مکمل ہوگا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد دیگر بخاری مسلم و تمام بھی پوری کی جائیں گی. اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے فضل فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علی محمد.